السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا جو پہلی 4 آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان کا ہم نے جو ہے لفظی ترجمہ جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں اس وقت تک۔ اب ہم اس کا کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھی ہے کہ جو ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اردو کا جو ترتیب ہوتی ہے اس حساب سے ہے۔ جو عربی کی اپنی ترتیب ہے اور اس کے اندر اسی کا حسن ہے، اس کے اندر اسی کی خوبصورتی ہے، وہ ہم جو عربی نہ سمجھنے والے لوگوں کو اس کی شاید اتنی زیادہ سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن ہم کوشش کر کے دیکھیں کہ جو عربی والے جس طرح سے سنتے ہیں وہ اردو میں اگر ہم عربی والے ہوتے تو ہمیں کیسا وہ لگتا۔ تو الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ اردو زبان کے اندر جب کوئی ہم جملہ شروع کرتے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک میں جس میں آپ کسی چیز کی خبر دے رہے ہوتے ہیں، ایک جو جس میں کسی اسم سے شروع ہوتا ہے اور اس میں کوئی خبر ہوتی ہے، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جو دوسرا ہوتا ہے اس میں کسی کے کام کا ہونا یا کرنا ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی 2 مثالیں یہ ہیں کہ احمد ایک اچھا لڑکا ہے، تو احمد کے بارے میں خبر دی جا رہی کوئی ایک اچھا لڑکا ہے تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے، اور یہ احمد کے نام سے شروع ہوا ہے اور اس کے آگے جو ہے اس کی بارے میں خبر دی گئی ہے۔ جو جملہ فعلیہ ہے وہ یہ ہے کہ احمد اسکول جاتا ہے، تو احمد کا جو اسکول جانے کے بارے میں جو ہے سمجھنے جو اطلاع مل رہی ہے ہمیں کہ وہ اسکول جاتا ہے یا جا رہا ہے یا جائے گا، تو یہ سارے ہیں جس میں کسی کے فعل کا ہونا ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ نام سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اردو کے اندر ایسا نہیں ہے، اردو کے اندر ہم فعل سے بھی شروع کر سکتے ہیں یا کام سے بھی شروع کر سکتے ہیں یا نام سے بھی شروع کر سکتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی کے اندر جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو پہلے جو ہے تعریف بعد میں آتی ہے، نام پہلے آتا ہے۔ جیسے الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان الرحیم ہے، لیکن اردو میں اندر جب آپ تعریف کرتے ہیں تو پہلے تعریف کرتے ہیں پھر اس بندے کا نام آتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اچھا لڑکا، تو لڑکا بعد میں آیا، اچھا آپ نے اس کو پہلے کہا۔ تو اگر ہم عربی کے حساب سے اس کی ترتیب کریں تو جو ہے ترجمہ کریں تو یہ ہوگا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو انتہائی رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو دین کے دن کا، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ اگر ہم اس کو، آپ کو پتہ ہے موصوف اور صفہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جب موصوف و صفہ کو کرتے ہیں، ترتیب بدلتے ہیں، تو پہلے صفت آتی ہے اور اس کے بعد نام آتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کتنی صفتیں ہیں؟ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں ہیں۔ تو ہم اگر 4 صفتوں کو لکھیں تو عالمین کا پالنے والا، عالمین یا سارے جہانوں کو، تو یہ پہلی جو آئے گا سارے جہانوں کا پالنے والا، الرحمن، انتہائی زیادہ
رحم کرنے والے، اس کو بھی آپ والے کر دیں، پالنے والے۔ اس کے بعد تیسری تعریف ہمیشہ رحم کرنے والے۔ چوتھی تعریف اور جزا کے دن کے مالک۔ یہ 4 تعریفیں ہوں گی۔ جیسے آپ کہیں کہ کوئی بہت محنتی، ایماندار، ذہین، فطین ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم 4 تعریفیں کی ہیں کہ سارے جہانوں کے پالنے والے، انتہائی زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ رحم کرنے والے، اور جزا کے دن کے مالک اللہ، یہ والا للہ، اللہ کے لیے۔ اس کے بعد آئے گا الحمد، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ جملہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ عربی والوں کو ایسے ہی سمجھ آتی ہے جیسے یہ ہمیں اردو میں اس طرح سمجھ آ رہی ہے، عربی والوں کو جب یہ اس طرح سے پڑھتے ہیں تو اس طرح سے ان کو سمجھ آتی ہے۔ تو اب آپ نے کسی کا تعارف کروایا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف یہ ہے کہ سارے جہانوں کے پالنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ رحم کرنے والے، اور جزا کے دن کے مالک جو ہیں اللہ، ان کے لیے ہی ساری کی ساری تعریفیں ہیں۔ تو یہ اس کا ایک بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے۔ ایک چیز اور آپ اور نوٹ کریں کہ یہاں پہ 1 2 3 4 آیات سے مل کے ایک فقرہ بنا ہے، ایک جملہ بنا ہے۔ اب قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ منفرد ہے، وہ ہر کلام سے علیحدہ ہے۔ نہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایک آیت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک فقرہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ جو ہے 2 یا 3 آیتیں مل کے ہی جملہ بنائیں گی، یا یہ کہ ایک آیت کے اندر صرف لفظ ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اگر آپ صرف الحمدللہ بھی کہہ دیں تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یا الرحمن الرحیم بھی کہہ دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ تو آیت جو ہے یہ اردو زبان کے اندر کسی ایک جملے کا ترجمہ نہیں بناتی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری آیتیں مل کے ایک جملہ بناتی ہیں مکمل، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کے اندر بہت سارے جملے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام منفرد ہے، اس طرح کا کلام کہیں پہ بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس میں نظم اس طرح کی ہے، نہ کوئی نثر اس طرح کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں کہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر، اس کے اندر ایک منفرد چیز یہ ہے کہ بعض اوقات بہت ساری آیات مل کے ایک فقرہ بنائیں گی، اور بعض اوقات ایک آیت کے اندر ہی بہت سارے فقرے ہوں گے، اور بعض اوقات ایک آیت کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات حروف ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ یاسین کہتے ہیں یا الف لام میم کہتے ہیں، تو یہ ایک آیت ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیغام ضرور رکھا ہے لیکن ہمیں اس کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ تو یہ آج ہم نے سیکھا کہ 2 طرح سے اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ، لفظی ترجمہ ورڈ بائی ورڈ بھی ہم نے سیکھ لیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ اس کو اردو میں باقاعدہ نثر بنانا چاہیں تو اس کی یہ ترتیب بنتی ہے کہ سب سے پہلے آپ صفتیں لکھتے ہیں، پھر جس ذات کی تعریفیں کی گئی اس کا نام لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ تو یہ صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، تمام تعریفیں ایک خبر ہے۔ تو جب آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ آپ کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں اگلے سبق کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔